جتنا سپورٹ مجھے تھرو آؤٹ پوری دنیا سے ملا ہے, I did not expect that. People were so welcoming towards Pakistan, you have no idea. کیسا فیل کیا پاکستان کا جھنڈا دیکھ کے وہاں پہ؟ آنکھوں میں آنسو آئے؟ Oh yes. آپ کو سپورٹ کیا گورنمنٹ نے اس میں سب؟ نہیں, کسی نے تو کال کی ہوگی گورنمنٹ کی طرف سے, اتھارٹیز نے. ہاں ایک دو لوگوں نے کال کی تھی, that who gave you the permission to participate. نا ان 2 مہینوں میں نے اپنا دماغ استعمال کیا ہے نا, شاید 3 سال ماڈلنگ میں تو نہیں کیا تھا. اچھا, ماڈلنگ میں دماغ کی ضرورت نہیں پڑتی ویسے. Yeah, and I realized it until I had to actually use my brain. ایریکا رابن, کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہے, آپ کیسے ہیں؟ کنگریچولیشنز اگین, آپ نے تو کمال ہی کر دیا. اور پہلی دفعہ کمال ہوا, ویسے بہت عرصے بعد ہوا, 72 سیزنز اس کے بعد پاکستان کے لیے اتنا بڑا پراؤڈ. کیسا رہا آپ کا ایکسپیرینس, اور ہمیں خوش کرنے میں کتنا مزہ آیا آپ کو؟ I would describe this as one in a lifetime experience. اور کبھی سوچا نہیں تھا, مطلب سوچا تو تھا, خوابوں میں تھا کہ پاکستان ہونا چاہیے. سوچا ہوا تھا کہ ایسا ہوگا آپ کے ساتھ؟ ہاں, میرے ساتھ نہیں, پر I really wanted Pakistan to be there. یہ نہیں سوچا تھا that I would be the first one. پر میں بچپن سے دیکھتی تھی مس یونیورس, اور کبھی کبھی سوچتی کہ پاکستان کیوں نہیں ہے. بٹ they always say that last but not the least. تو پاکستان کیوں نہیں ہے, کہ کیوں لگتا تھا آپ کو پاکستان کیوں نہیں ہے؟ یہ کبھی نہیں سوچا تھا, بٹ یہ پتا تھا دیٹ پاکستان از ناٹ ریئلی ایکسیپٹنگ ان چیزوں کو لے کے, لائک بیوٹی پیجنٹس اور یہ سب چیزیں ایکسیپٹ نہیں ہوتی ہیں. تو یہ مطلب دماغ میں تھا, لیکن کرائٹیریا نہیں پتا تھا کہ کیوں نہیں ہے, کسی کے پاس فرینچائز نہیں ہے. تو اب اتنی ظاہر سی باتیں بچپن میں اتنی نالج نہیں تھی. اچھا, یہ ہوا کیسے سب سلسلہ؟ اگر فار ایگزامپل ایک عام لڑکی سن رہی ہوگی, اس کو آنا ہوگا کہ ایریکا آ سکتی ہے, تو وہ بھی سوچ رہی ہے کہ نیکسٹ ٹائم وہ بھی آئے, تو کیسے ہوا ہے سب کچھ؟ اچھا, میرے ساتھ تو بہت رینڈم ہوا تھا, کیونکہ جو ہمارا نیشنل ڈائریکٹر ہے جس کے پاس پاکستان کی فرینچائز ہے, ہی از اے فلپینو, ہی از ناٹ اے پاکستانی. تو پاکستان کے اندر جو ہے اتنا زیادہ پروموٹ ہوا نہیں تھا, تو لوگوں کو اتنا پتہ نہیں تھا. یہ تو رینڈم جو ہے انسٹاگرام کے پیجز میں جو ہے وہ لوگوں نے ٹیگ کرنا شروع کر دیا ماڈلس کو, سیلیبریٹیز کو, پلیز اپلائی پلیز اپلائی پلیز اپلائی. ٹیگز آ رہے تھے, میں نے دیکھا, میں نے کہا یار یہ تو کچھ فیک سا لگ رہا ہے, کیا ہی کروں, مطلب بیکاز کیونکہ میں پیجنٹ گرل ہوں نہیں, مجھے پتہ نہیں ہے دیٹ ہاؤ ایگزیکٹلی اٹ ورکس. آئی اگنورڈ اٹ. پھر آنے شروع ہو گئے, تو تقریباً 1-2 ویکس تک ڈفرینٹ پیجنٹ پیجز سے, خالی مجھے نہیں اور بھی بہت سارے لوگوں کو ٹیگز آ رہے تھے. آئی واز فری ایٹ ہوم, بورڈ. میں نے کہا چلو اوپن کر کے دیکھ لیتے, کیا ہی حرج ہے. اوپن کیا, فارم تھا ایک جس میں آپ کی نیم, نمبر, انسٹاگرام اور بیسک انفارمیشن تھی. ایسے دیر از نو ہارم, آئی ایم آلریڈی اے ورکنگ ماڈل, ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ہے. اچھا, فیک فیل ہوا تھا بیچ میں کہ فیک ہو سکتا ہے؟ ہاں بالکل بالکل. تب بھی کر رہی تھی, ٹھیک ہے یار بیٹھی تو کر لیتی ہوں, کیا جا رہا ہے. فارغ تھی, میں نے کہا چلو کر ہی لیتی ہوں. اور کوئی ریسرچ نہیں کی تھی, نہ گوگل پہ سرچ کیا تھا کہ اس پاکستان آن دا لسٹ. خیر میں نے فارم فل کیا اور بھیج دیا, اور بھول گئی. 1-2 ہفتے بعد میں اپنی ای میل چیک کرتی تھی کام کے لیے, ای میل چیک کی تو بھائی آ گیا, یو ہیو بین شارٹ لسٹڈ. تب بھی مجھے نہیں پتا تھا کیا اصل ہے. میں نے کہا شارٹ لسٹڈ فار واٹ. خیر اس پہ پھر میرا زوم انٹرویو تھا تقریباً 1 ہفتے بعد. میرا شوٹ تھا لاہور میں. میں نے کہا چلے میں بریک لے کے دیکھ لیتی ہوں. تو میں نے جو ہے برانڈ سے بولا کہ مجھے بریک چاہیے, آئی تھنک کوئی میری کال ہے امپورٹنٹ, تو مجھے دیکھنی ہے. اچھا, زوم پہ میں بیٹھی رہی ہوں, کوئی کال کنیکٹ نہیں ہوئی, تو مجھے لگا کہ جی یہ تو فیک ہی تھا. میں شوٹ کر کے گھر آ گئی, پھر مجھے زوم پہ نوٹیفیکیشن آئی, یو اسٹل آن لائن. آئی سیڈ ہاں. اچھا, آئی واز ناٹ پریپیئرڈ فار دا انٹرویو ایٹ آل. میں بیٹھی ہوئی تھی رینڈم, اچھا جی کال کنیکٹ ہو گئی. جب کال کنیکٹ ہوئی نا, آئی سو فلپین, آئی سیڈ او شٹ دس از سم تھنگ ریئل. وہ 1 گھنٹے کی کال تھی. اس ٹائم سے اسٹارٹ ہوئی جو 1 گھنٹے میں انہوں نے کیا کیا آپ کے ساتھ ایسا؟ انہوں نے بیسک انفارمیشن اباؤٹ یور لائف, ہو آر یو, وٹ ڈو یو ڈو, وائی ڈو یو وانٹ ٹو جوائن مس یونیورس. اچھا, ایسا نہیں لے لیا کہ مطلب دیکھا خوبصورت ہے تو لے لو, یا ہاں نہیں. اچھا, آپ کی پروفائل سے وہ آپ کو سلیکٹ کرتے ہیں, پھر جو کویشچن آنسرز ہوتے ہیں آپ وہ آنسر کریں, اس پہ پھر آپ شارٹ لسٹ ہوتے ہیں. تو سینسز بھی چاہیے ہوتے ہیں خوبصورتی کے ساتھ ساتھ؟ یہ تو میں بالکل, انٹلیکٹ لیول بھی ہونا چاہیے بندے کا. یہ مجھے بالکل بھی نہیں پتا تھا, لیکن جتنا ان 2 مہینوں میں میں نے اپنا دماغ استعمال کیا ہے نا, شاید 3 سال ماڈلنگ میں تو نہیں کیا تھا فار شیور. اچھا, ماڈلنگ میں دماغ کی ضرورت نہیں پڑتی ویسے؟ نہیں. اینڈ مطلب اگر آپ کوئی ایسا انٹلیکچوئل کام کر رہے ہیں, جیسے فار ایگزامپل اگر آپ ماڈلنگ کے ساتھ ساتھ کوئی اور سائڈ کام کریں, وچ از آئی تھنک وچ از ویری امپورٹنٹ. کیونکہ اس سے پہلے میں آئی واز ورکنگ وومن, اور مجھے ان 3 سال کے ڈیوریشن میں یہ ریئلائز ہوا کہ شٹ میں تو بس کام ہی کرے جا رہی ہوں, اور میرا دماغ تو کہیں یوز ہی نہیں ہو رہا. اینڈ آئی ریئلائزڈ اٹ انٹل جو کہا جا رہا ہے وہی کر رہی ہوں, ذہن تو کام ہی نہیں کر رہا. اینڈ آئی ریئلائزڈ اٹ انٹل آئی ہیڈ ٹو ایکچولی یوز مائی برین when I went for the competition. تو پھر مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ شٹ, اگر میں ماڈلنگ کے ساتھ ساتھ کوئی اور کام بھی کر رہی ہوتی تو شاید میرے اسکل اور پالش ہو رہے ہوتے. اچھا, کوسچن آنسرز کیا تھے یوزلی ویسے جو آپ کو لگا؟ کچھ بھی
وہ ڈائریکٹلی کویشچن آنسرس کر رہے تھے آپ کو؟ ہاں ڈائریکٹلی. مطلب انہوں نے کہا وائی ڈو یو وانٹ ٹو بی مس یونیورس, آپ کی کیا ایڈوکیسی, آپ کیوں جوائن کرنا چاہتی ہو. اس ٹائم پہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا, میں نے کہا کیوں جوائن کرنا چاہتی ہوں. خیر سم ہاؤ آئی آنسرڈ آل دا کویشچنس, بٹ دین آئی ہیڈ ٹو سٹ ڈاؤن مائی سیلف دیٹ وائی ڈو آئی ریئلی وانٹ ٹو جوائن. جب مجھے پتہ چلا ٹھیک ہے دس از اے پلیٹ فارم اینڈ یو نو آئی ول ہیو اے وائس, اور میں کیوں جانا چاہتی ہوں. مطلب ہاں رینڈملی اپلائی تو کر دیا ہے, بٹ ناؤ آئی شوڈ تھنک اباؤٹ اٹ. خیر وہاں سے شارٹ لسٹ ہوئی, ابھی تو بڑی لمبی اسٹوری ہے, اٹ واز اے 2 month جرنی. وہاں سے شارٹ لسٹ ہوئی, اس کے بعد پھر ٹاپ 20 سلیکٹ ہوئی آؤٹ آف 200 اور 300 کے پول میں. بڑی بات ہے ویسے. جی ٹاپ 20. اس کے بعد پاکستان سے 300 لڑکیوں نے اپلائی کیا تھا, جس میں 300 میں سے آپ جی ٹاپ 5 تھیں. ٹاپ 5 ہم مالدیوز گئی ہیں الگ کمپٹیشن کے لیے, میرے ساتھ اور 4 پاکستانی لڑکیاں بھی تھیں. ہمارا الگ کمپٹیشن ہوا. وہ دوستی بن گئی ہوں گی آپ کی؟ ہاں بہت اچھی دوستی. وہ ساری ہاف امریکن ہاف پاکستانی تھی. وی آل ٹریول ٹو مالدیوس. تو بیسکلی آئی وانٹ ٹو کلیئر کہ پہلے مس یونیورس سے جانے سے پہلے آپ کو مس یونیورس پاکستان کا ٹائٹل جیتنا ہوتا ہے, یہ ہر کنٹری کا ہوتا ہے. پھر آپ کے پاس وہ ٹائٹل پورے سال ہوتا ہے. تو وہ میں مالدیوز میں جیتی تھی. اچھا مالدیوز جیت گئی تھی؟ جی مالدیوز میں 5 لڑکیوں کا کمپٹیشن تھا, وہ جیتی. پھر اس کے بعد میں گئی ہوں 1 مہینے کی ٹریننگ کے لیے مس یونیورس کے کمپٹیشن کے لیے. اور وہ ٹریننگ کیا تھی؟ ہاؤ ٹو واک, ہاؤ ٹو ٹاک, بہت ساری چیزیں تھیں. لائک وہ آپ کی پوری سیلف گرومنگ تھی, آپ کو کمپٹیشن کے بارے میں وہ سکھاتے ہیں. چلو لائف میں تو کام آئے گی آگے. بہت کام آئی ہے. میں یہ سب کو مطلب ابھی اگر آپ مجھ سے پوچھیں, اگر آپ مجھ سے کوئی 2 مہینے پہلے انٹرویو لے رہے ہوتے آئی کوڈ ناٹ اسپیک ان فرنٹ آف دا کیمرا. اب تو آپ سی این این لائف پہ آ گئی. تو کیسا ایکسپیرینس تھا سی این این کے اوپر آنا, اپنے آپ کو سی این این پہ دیکھنا؟ وہ پہلا میرا انٹرویو تھا لائیو سی این این کے اوپر, وہ بھی لائیو, اور سامنے گورا, اور وہ بھی ایسا, وہ تو اس طرح بولتے ہیں اس طریقے سے آپ وہ تو شروع ہو جاتے ہیں نا, پاکستانی ہے سامنے, وہ دیکھ لیتے ہیں. ہاں نہیں بٹ اچھا لگا, بہت اچھا لگا, گھر والوں کو اچھا لگا ہوگا, دوستوں کو بہت. اور جتنا سپورٹ مجھے تھرو آؤٹ پوری دنیا سے ملا ہے, آئی ڈڈ ناٹ ایکسپیکٹ دیٹ. پیپل ور سو ویلکمنگ ٹورڈس پاکستان, یو ہیو نو آئیڈیا. ہمارے لوگ اتنے ویلکمنگ تھے ویسے آپ کے لیے؟ اسٹارٹ میں نہیں تھے. ویسے آپ نے بہت کچھ تو وہاں پہ ان کے لیے کیا اپنے لوگوں کے لیے, مطلب میں یہ نہیں پہنوں گی, میں یوں نہیں کروں گی, کلچر نارم جتنا ہو سکتا آپ نے کیا, تو صحیح ہے, پوری کوشش. تو لوگوں کو یہ بتائیں نا کہ آپ نے ان کے لیے کیا 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 ہے وہاں پہ, ورنہ تو بہت ایزی ہو جاتا آپ کے لیے. نہیں ناؤ پیپل آر دے آر اپریشیٹنگ, کیونکہ آئی تھنک اس ٹائم پہ لوگ اتنا سیریسلی لے نہیں رہے تھے, کیونکہ کنٹری نے کبھی ریپرزینٹ کیا نہیں, لوگوں کو اتنی نالج نہیں تھی. سو آئی ڈو گیٹ ویئر دے ور کمنگ فرام. لائک آئی ووڈنٹ بلیم دیم کہ او مجھے کیوں نہیں سپورٹ ملا تھا, پہلی دفعہ تھا, مجھے بھی اتنا نہیں پتا تھا, نہ ان کو اتنا پتا تھا. لیکن جب میں ریپرزینٹ کر آئی, پیپل ور ریئلی ہیپی. اور جو میرا موٹو تھا وہ یہی تھا, اچھا مجھے پتا تھا یا تو پہلی دفعہ ہوگا یا تو آخری دفعہ ہوگا, یا پہلی دفعہ ہوگا یا آخری دفعہ. یہ اچھا تھا. تو بس یہ تھا کہ ہر سال ہو, میرے اینڈ سے جتنا ہو سکا میں اس پلیٹ فارم پہ جتنی چیزیں کلیریفائی کر سکی, لوگوں کو پاکستان کے بارے میں بتا سکی. آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ, آئی ڈڈ مائی پارٹ. پازیٹیو سائڈ آف پاکستان, پازیٹیو سائڈ کسی نے تو دکھایا کم سے کم, کیونکہ لوگوں کے دماغ میں اتنی زیادہ مسکنسیپشن تھی, میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اینڈ آئی فیلٹ ریئلی بیڈ کہ دیر ور 84 کنٹریز, اور ہر لڑکی کا, ہر انسان کا یہ سوال تھا, آر یو ریئلی پاکستانی؟ لائک وائی, آپ کی انگریزی اتنی اچھی کیوں ہے؟ Like we do have schools and colleges in Pakistan, but again you know کانوینٹ کے بچے ہیں بولنا ہم لوگ, ایسا بھی نہیں ہے, ایسا بھی نہ کرو ہمارے ساتھ. تو بہت ساری چیزیں جو تھی وہ مسکنسیپشن تھا کہ اچھا وائی از یور نیم ایرکا رابن. اچھا یہ تو ہمارے پاکستانیوں کو بھی نہیں پتا ہے کہ آپ کے ملک میں 1% مائنورٹی بھی ہیں جن کا نام میرے جیسا کچھ ہے. تو پاکستان سے بھی مجھے بہت سارے کامنٹس آئے تھے, ہو از شی ٹو اور آپ نے یہ بتایا ہوگا کہ مائنورٹی سیف ہے یہاں پہ, جس طرح یوزلی کہا جاتا ہے کہ نہیں, یو آر لیونگ یور لائف. اور اگین آپ کو لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں. آج آپ پوڈ کاسٹ پہ, سی این این پہ, ہر جگہ پاکستان میں بہت سارے پوڈ کاسٹ آپ کے اور انٹرویوز ہو رہے ہیں, تو یہ اپریسیشن ہی پاکستانی دے رہے ہیں آپ کو. بالکل. اینڈ آئی ایم سو ہیپی, اینڈ آئی تھنک ناٹ جسٹ کیونکہ میرے دماغ میں یہ تھا کہ صرف مائنورٹی نہ پارٹیسپیٹ کریں, میجورٹی بھی کریں. لائک آئی ریئلی وانٹ مسلم گرلز اینڈ وومین ٹو پارٹیسپیٹ ایز ویل. بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کویشچن اٹھایا تھا دیٹ او آئی ایم کرسچن سو آئی ول ویئر وٹ ایور آئی وانٹ. ایسا نہیں ہے, مطلب میں ہوں پاکستانی, شروع سے یہیں پلی بڑی ہوں, اور انہیں لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں. ہاں انہیں لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں. آپ سمجھتی ہیں یہ لوگ کتنا برا سمجھتے ہیں, کیا چیز ان کو لگ سکتی ہے. اور ایک اور چیز میں کلیئرفائی کرنا چاہوں گی, لوگ ریلیجن کو کلچر سے مکس کرتے ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے, آئی ایم اے کرسچن, بٹ ہمارا کلچر ہمیں وہ نہیں کرتا ہے کہ آپ کچھ بھی پہن لیں. اور باہر جو لوگوں کے دماغ میں مسکنسیپشن ہے کہ او بیکاز شی از کرسچن شی از گوئنگ ٹو ویئر ایوری تھنگ. باہر کا کلچر ہے, ان کا بھی ریلیجن نہیں ہے. ریلیجن کسی کا کوئی نہیں بول رہا کہ آپ
جو بھی کریں یا جو بھی پہنیں, اٹس دا کلچر. آپ نے کلچر دیکھا, نارمس دیکھی. ہاں ایگزیکٹلی. حالانکہ شاید ریلیجن الاؤ کر دیتا, مطلب جیسے انٹرنیشنلی کہتے ہیں کرسچنس پہن سکتے ہیں, نہیں ویسے اگین کرسچینٹی ڈز ناٹ الاؤ یو ٹو. اچھا چلیں, اچھا یہ بھی کلیریفیکیشن. جی مطلب کرسچینٹی میں بھی اگر آپ بات کریں تو یہ ہے کہ آپ یو کیپ یور سیلف کورڈ, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو لوگوں کو نہیں پتہ. اگین یو نو کلچر اور ریلیجن کو لوگ مکس کرتے ہیں. ویسے ریلیجن کو لانا ہی نہیں چاہیے سچویشن میں نا, نہیں لانا چاہیے. ہر کسی کی اپنی چوائس ہوتی ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ کو کسی کی چوائسیز پہ ان کو جج کرنا چاہیے. کیسا فیل کیا پاکستان کا جھنڈا دیکھ کے وہاں پہ, آنکھوں میں آنسو آئے؟ اوہ یس, آئی تھنک دیٹ واز. اچھا وہ نیچرل تھے یا خود کہا کہ اریکا تھوڑا کر لو یار, ایسا تو نہیں ہوا؟ میں نے تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا تھا, کیونکہ آپ سوچیں 84 کنٹریز ہے اور پاکستان پہلی دفعہ پارٹیسپیٹ کر رہا ہے, اور میں سب سے لیٹ گئی تھی ادھر. وہ بھی الگ اسٹوری ہے, میں سب سے لیٹ پہنچی تھی کمپٹیشن میں. کمپٹیشن 3rd کو اسٹارٹ ہوا تھا. پاکستانی تو ہمیشہ لیٹ ہی ہوتا ہے, ایسا تو نہیں ہے. میں بھی یہی سوچ رہی تھی. اچھا کمپٹیشن 3rd کو اسٹارٹ ہوا تھا, میں 8 تاریخ کی رات پہنچی تھی. تو آپ کہاں تھی ویسے, کدھر گھوم رہی تھی؟ ویزا ہی نہیں لگ رہا تھا. اوہ, گورنمنٹ تو سپورٹ کرتی ہی نہیں ہے نا. ہاں نا, اور پاکستان میں تھی نہیں, آئی واز ان دا فلپینس. اور میں پاکستان آنے سے مطلب مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ ایسا نہیں ہو کہ میں جاؤں تو مجھے کوئی روک نہ لے, جانے نہ دے, کیونکہ اس ٹائم پہ بہت زیادہ جو ہے بیچ میں آگ لگ گئی تھی تھوڑی سی, کچھ لوگوں کو, سب کو نہیں. ہاں کچھ تو وہ تھوڑا, اور میں ڈر گئی تھی. میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو کہ کچھ کچھ پرابلم ہو جائے. تو میں فلپینس میں ہی تھی. فلپینس سے ہی میں السیواڈور گئی تھی, تو ویزا کا بہت مسئلہ ہو رہا تھا. سینٹرل امریکہ کا ویزا لگنا واز این ایشو, بیکاز آپ کی کنٹری سپورٹ کرتی ہے. وین یو آر ریپرزینٹنگ یور کنٹری. آپ کو سپورٹ کیا گورنمنٹ نے اس میں؟ سب نہیں, کسی نے تو کال کی ہوگی گورنمنٹ کی طرف سے, اتھارٹیز نے. ہاں ایک دو لوگوں نے کال کی تھی, لائر نے کال کی تھی, دیٹ ہو گیو یو دا پرمیشن ٹو پارٹیسپیٹ. اس لیے کال آئی تھی, اس لیے نہیں آئی تھی کہ آپ کو سپورٹ چاہیے. اس لیے نہیں آئی تھی کہ پیسے کیا چاہیے بتائیں, فلائٹ کب کروانی ہے, سیکورٹی چاہیے, پاکستان جو واپس آئیں گی تو سیلیبریشن ہوگی ایئرپورٹ پہ, ایسا کچھ نہیں ہوا؟ نہیں, انہوں نے کال کر بولا ہیلو جی ایرکا بات کریں. میں کہا جی آپ کو کس نے پرمیشن دیا ہے؟ میں تو کال ہی کاٹ دی اسی وقت. میں نے کہا نمبر تھا یا 9 نمبر لکھا ہوا آ رہا تھا اس کے اوپر؟ ایسا نہیں, نارمل نمبر تھا, بٹ یہ تھا کہ آپ پوچھتے آپ ہیں کون, پہلے پوچھ تو لیتی ہیں, کہاں سے کال کی بتاتی ہوں. تو نہیں, میں نے صرف کال کاٹ دیا. میں نے کہا بحث کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, میں کیا بحث کروں. یار یہ اچھا تھا ویسے, آپ کو کس نے پرمیشن دی؟ ہاں مطلب اگر کوئی کام کرنے جا رہا ہے تو اس کو پرمیشن کس نے دی ہے کام کرنے کی؟ یہاں تو ہم کام کرتے ہی نہیں ہے نا. تو گورنمنٹ سپورٹ اس میں آپ کو بالکل نہیں ملی کسی جگہ پر بھی. ایکسیلنٹ. بٹ آئی ہوپ نیکسٹ ایئر سے ملے, کیونکہ کچھ ایز ایوری ون ہیز آلریڈی سین کہ کچھ غلط نہیں تھا, کچھ ایسا نہیں تھا کہ. اچھا آپ نے ہینڈل کر لیا, ورنہ تو شاید اگر آپ وہ کرتی جو وہ کہہ رہے تھے تو شاید ہو جاتا تھوڑا. نہیں, انہوں نے کچھ نہیں کہا تھا ویسا کرنے کے. کپڑے جو بھی جل چاہے پہنے, کیونکہ کہتے ہیں سوئم ویئرس پہننے پڑتے ہیں. دیکھیں وہی نا, آپ جب تک سے جا کے خود ایکسپیرینس نہیں کرتے نا, آپ شیئر نہیں کر سکتے ہیں. اب 84 کنٹریز میں سے 83 کنٹریز کی گورنمنٹ کو کوئی مسئلہ نہیں تھا کچھ پہنے, لیکن ان کے پاس آپشن ہے. وہ نہیں کہہ رہے کہ آپ سوئم ویئر پہنے, اف یو آر کمفرٹیبل ویئر اٹ. اف یو آر ناٹ, اچھا نا کہ یہ بتایا نہیں جاتا, لوگ کہتے ہیں نہیں یہ کرنا پڑے گا آپ کو. کس نے کہا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا, وہی ہم نے سنا ہے نا. کون ہے وہ کریں, ورنہ ہم کوئی پارٹیسپیٹ کرنا ہی نہیں چاہیے. لڑکیاں ڈر رہی تھیں, اب تو لڑکیاں کریں گی. آپ کریں, بالکل کریں. آپ کو سوئم ویئر نہیں پہننا بتا دیں, آپ کو کچھ ریویلنگ نہیں پہننا بتا دیں, وہ آپ کو کبھی فورس نہیں کریں گے, کبھی نہیں بولیں گے. یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اچھا آپ کو دیکھ کے بہت ساری لڑکیاں اب آئیں گی. آلریڈی بہت ساری لڑکیوں نے اپلائی کرنا شروع کر دیا ہے, حالانکہ ابھی ہاں ابھی تو اپلیکیشن اوپن بھی نہیں ہوئی ہیں. دے ور لائک کہ ہمیں ابھی سے ہی اتنی زیادہ اپلیکیشن آ گئی ہیں کہ اب اس سال ہمارے لیے کمپٹیشن اور ٹف ہوگا پاکستان سے. اچھا جہاں اپریسیشن ملی وہاں کریٹیسزم بھی ملی آپ کو, میں نے بہت سارے کامنٹس دیکھے. تو وہ کن بات پہ غصہ ہیں اب ہمارے دوست؟ کون سے والے؟ اس تو بہت سارے, اب تو بھول بھی گئی ہوں. جو غصے والے ہیں کہ بھائی آپ کیوں گئی تھیں, کیا کیا, یہ ہمارا کلچر نہیں ہے, یہ الاؤ نہیں ہے ہمارے پاکستان سے, کیسے ہو سکتا ہے, ہم پاکستانی ہم تو یہ نہیں کر سکتے. اچھا لوگوں کے دماغ میں نا ایک مسکنسیپشن ہے کہ مس یونیورس جو آپ کو بنا دیتے ہیں وہ اگر آپ خوبصورت ہیں تو بس آپ مس یونیورس ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جو آپ ٹی وی پہ جو شو دیکھتے ہیں نا, وہ ہوتا ہے میرے خیال سے 1 گھنٹے کا, وہ لائیو شو ہے. دیٹ از جسٹ دا پرفارمنس. اس کے پہلے جو میں آپ کو بتائی تھی 3 تاریخ سے جو کمپٹیشن اسٹارٹ ہوتا ہے, آئی تھنک 18 نومبر کو تھا, تو 17 تک آپ کا ایکچوئل کمپٹیشن ہوتا ہے. آپ کے انٹرویوز ہوتے ہیں, آپ کے راؤنڈ ٹیبل ہوتے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ. آپ سے سوال جب کیے جاتے ہیں کہ اگر آپ مس یونیورس بنیں گی تو 1 سال آپ کیا کریں گی, ہاؤ ول یو کنٹریبیوٹیڈ ٹو یور کنٹری, ٹو دا ورلڈ اینڈ ٹو دا یونیورس. تو یہ ایکچوئل کام ہے. مطلب آپ کی شکل دیکھ کے آپ کو کوئی نہیں بول رہا ہے کہ جی آپ کراؤن لے لیں اور آپ جو ہے سیش پہن لیں. ایسا نہیں, یو ہیو ٹو ورک. ایون اف آئی ٹاک اباؤٹ مائی سیلف, میرے پاس 1 سال کے لیے ٹائٹل ہے, تو اٹس ناٹ جسٹ دیٹ میں ٹائٹل اپنے پاس لے کے او آئی ایم مس یونیورس. آئی ایکچولی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ, آئی ہیو ٹو ورک.
اینڈ اٹ ہیز گیون اس میں سوشل ایکٹیویٹیز بھی کرنی پڑتی ہیں. جی اینڈ اٹ ہیز گیون می دی اپرچونیٹی. میں نے جو ہے کراچی میں چائلڈ سنڈروم میں پارٹیسپیٹ کیا تھا, اینڈ ایون ٹولڈ ہم کہ ان فیوچر اف آئی کین بی آف اینی ہیلپ to do let me know. And with that Philippines mein ek Red Cross hai that is also in Islamabad. I also did a collaboration with them. تو آپ کو سوشل ورک, دا تھنگ دیٹ آر ریئلی کلوز ٹو یور ہارٹ, اور جو آپ کی ایڈوکیسی, آپ کو کام بھی کرنا پڑتا ہے, آپ کو دکھانا پڑتا ہے دیٹ اوکے اف آئی ہیو اے پلیٹ فارم, اف آئی ہیو اے ٹائٹل, آئی ول ورک فار دی انٹائر ایئر, ناٹ جسٹ فار دی انٹائر ایئر. وہ پھر آپ کی فل لائف کمٹمنٹ بن جاتی ہے جب آپ ایک چیز ریئلائز کر لیتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے, اف آئی ہیو اے وائس آئی کین ٹاک اباؤٹ تھنگز اینڈ یو نو آئی کین میک اے چینج. تو پھر پوری لائف ٹائم کی جرنی ہوتی ہے. I will try my best. اب کرو گی یہاں پہ بالکل, اور سوشل ایکٹیویٹیز یہاں رہیں گی مس یونیورس والی کہ جو وہاں سیکھ کے آئی ہیں یا امپلیمنٹ کریں گی؟ جی جی بالکل. مطلب اگر ایک چیز میں سیکھ کر آئی ہوں اس کو خود بھی پالش کروں گی, اینڈ آئی وڈ ریئلی. اچھا, بہت ساری لڑکیوں سے ملاقات ہوئی کہ وہاں سے بہت اڈاپٹ کی ہوں گی چیزیں, چینجز بہت. کیا تھا ان کا کلچر, کیا چیزیں آپ نے ایسی کی جو آپ کو لگا کہ یار یہ بڑا زبردست ایکسپیرینس میں سیکھ کے آئی ہوں وہاں سے, وہ کیا تھا ان لڑکیوں سے؟ بہت ساری چیزیں تھیں. جیسے ہمارا راؤنڈ ٹیبل تھا, بڑی انٹرسٹنگ کنٹریز تھیں. پاکستان تھا, اس میں موریشیس تھا, یوکرین, رشیا اینڈ فلپینس. تو راؤنڈ ٹیبل تھا, اس میں ہم جنرل ڈسکشن کر رہے تھے, بہت ساری چیزوں کے بارے میں بات کی, جو کرنٹ ایشوز چل رہے ہیں اس چیزوں پہ بات کی. تو آپ جب ڈفرینٹ کنٹریز سے چیزیں سنتے ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں. تو آپ نے پاکستان کو صحیح طرح ریپرزینٹ تو کیا نا, آپ کوشش بتا دیں ہم سب ٹھیک ٹھاک ہیں یہاں پہ. ہاں سب ٹھیک ٹھاک, سپر پرفیکٹ ہیں ہم لوگ. تھوڑے مسئلے مسائل ہیں لیکن ہم لوگ سروائیو کر جائیں گے. ہر کنٹری میں ہوتے ہیں, مجھے ایسا لگتا ہے نو کنٹری از پرفیکٹ, بٹ وین اٹ کمس ٹو پاکستان آئی تھنک دا نیگیٹو سائڈ, سوری ٹو سے دیٹ, بٹ آئی تھنک دا نیگیٹو سائڈ پورٹری زیادہ کی جاتی ہے, اور جو پازیٹیو سائڈ ہے وہ نہیں بتائی جاتی. شاید ہم دکھانا ہی نہیں چاہتے, ہم ہمیشہ نیگیٹو باتیں کرنا چاہتے ہیں. ہمارے زیادہ ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے گلوبلی جو جا کے بات کریں اس بارے میں, ان کو کال آ جاتی ہے کہاں جا رہے ہو بیٹا, ہم سے پوچھا تم نے. تو آئی تھنک یہ ایسے پلیٹ فارم بہت ضروری ہے, ناٹ جسٹ مس یونیورس, ناٹ جسٹ مین بٹ ویمن ایز ویل. ایسے پلیٹ فارم ہونے چاہیے جو انٹرنیشنل جا کے ریپرزینٹ کریں اور بتائیں کہ نہیں آپ غلط سوچ رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. مین میں آ سکتے ہیں. بالکل بالکل, مسٹر پاکستان بھی ہے ویسے. پاکستان کے لیے اپلائی کریں لڑکے سارے. ہاں بالکل کریں. لڑکوں کو لیں گے وہ لوگ, ہمیں کیوں نہیں لیں گے. اچھا ٹھیک ہے, کیونکہ لڑکیاں ہماری زیادہ خوبصورت ہیں نا. نہیں. اچھا جی, گھر والوں نے کیسے اجازت دی جانے کی آپ کو؟ آپ تو کبھی مالدیوز گئی, کبھی ادھر گئی, کبھی تو گھر والوں نے کہا چلی جاؤ, چھوٹی ہو, مسئلہ نہیں ہو جائے. گھر والوں کو نہیں, چھوٹی تو نہیں, ہم 25 ایئرز اولڈ. اچھا, اب لگتی ہے 21-22 کی ہے ویسے. 25, لیکن گھر والے تھوڑا سا کنسرن تھے جب وہ بیچ میں جو بیک لیش آ رہا تھا, بٹ میں نے ان کو سمجھا دیا تھا کہ نہیں, ڈونٹ وری, I'll take care of things. But of course they are parents, but ویسے وہ بڑے خوش تھے. They were really happy. They knew that you know this will bring a change, اور یہ کچھ ڈفرینٹ ہو جائے گا. تو they were very supportive. تو کیسے شروع کیا تھا ماڈلنگ کا یہ سفر جو آپ نے اسٹارٹ کیا تھا؟ اسٹارٹنگ ذرا بتائیں نا مجھے, کہ لڑکیوں کو یوزلی کہا جاتا ہے کہاں جا رہی ہو بھائی, بیٹھ جاؤ, میرے ساتھ بھی یہی ہوا, تم تو ایسی ہو دکھنے میں, تم تو زیرو سائز ہو, تم تو وہ والی باتیں تھیں, باڈی شیمنگ, کلر شیمنگ. گھر والوں سے یا انڈسٹری سے؟ انڈسٹری سے, اوور آل دوستوں سے جب آپ آنے لگتے ہیں, ایکسٹینڈیڈ فیملی ممبر سے. اچھا, جب میں انڈسٹری میں اسٹیپ ان, میں بالکل آفس گرل تھی 9 to 5. تو یہ جو تھا بالکل نیو تھا, اور میری فیملی میں کوئی بھی نہیں ہے, لائک نو ون از انٹو ماڈلنگ اور ایکٹنگ. تو میرے ابا جی جو ہیں وہ دے ور کنسرن, ہی واز کنسرن دیٹ وائی دس فیلڈ, کیونکہ اگین پھر سے لوگ کہتے ہیں کہ اچھا کام نہیں ہے. اور کون ہے وہ لوگ؟ یہ مجھے آج تک لوگ نہیں ملے ہیں جو کہتے ہیں نا, لوگ وہ کہتے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ ہیں ابھی. میڈم آپ بھی کچھ باتیں کریں ذرا, وہ آئیں گے نیچے سے سب, لیکن وہ صرف کامنٹ کریں گے, منہ پہ آپ کے آ کے کوئی نہیں بولے گا. منہ پہ تو کوئی نہیں ہے, ڈریں گے آپ سے, کیوں آئیں گے منہ پہ آپ کے؟ لیکن فائدہ نہیں ہے نا, جب وہی نا, جب جو کہنا ہے منہ پہ آ کے کہو تو میں مانوں گی تمہیں. ہاں نا, مطلب ہیو اے کانورزیشن. ایسے تو بہت سارے لوگ پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں, اگر لوگوں کے بارے میں سوچنا شروع ہو جائے تو پھر. وہ لوگوں میں تو آپ کے فادر بھی تھے؟ ہاں اسٹارٹ میں تھے. تو اچھا, آئی آلسو بلیو ان ون تھنگ کہ آپ کا چینج ہے نا آپ کے گھر سے اسٹارٹ ہونا چاہیے. چینج آپ کے گھر سے اسٹارٹ ہوا. میں نے اپنے فادر کو بتایا, سمجھایا, میں نے کہا دیر از نتھنگ رانگ ان اٹ. میں نے کہا اٹ آل ڈپینڈز آن یو. اگر مجھے کوئی چیز بری کرنی ہے تو وہ میں کہیں پہ بھی, مطلب اگر میں 9 to 5 کی جاب بھی کر رہی ہوں گی, اف آئی وانٹ ٹو بی سم ون ایلس آئی ول بی. تو اٹس ماڈل نہ بن کے میں سب کچھ کر سکتی ہوں وہ کام. یا اٹ ڈپینڈز آن می, اٹ ڈپینڈز آن می واٹ ٹائپ آف پرسن آئی ایم. اسٹیمپ کیوں لگا دی جاتی ہے ماڈل پہ, ایئر ہوسٹس پہ, 2-3 اور؟ اچھا, میں نے اس کا بھی کام کیا ہے. ایئر ہوسٹس تھی میں, آئی ورک فار اے منتھ اور 2, لیکن پھر میں نے چھوڑ دیا. کون سی ہوسٹس تھی؟ 1 مہینے کے لیے گئی؟ ہاں, ایئر لائن تھی. ہاں, سرین ایئر لائن. کمال ہے. ہاں, ہونی چاہیے تھی. آپ کو برا لگ گیا تھا کہ وہاں پہ اندر کچھ؟ نہیں, وہ میرے کچھ ڈاکیومنٹس کا مسئلہ ہو گیا تھا. میرے اس ٹائم پہ انٹرمیڈیٹ کمپلیٹ نہیں ہوا تھا, تو مجھے لائسنس نہیں ملا تھا, بیکاز آف دیٹ, ورنہ شاید میں ابھی وہیں ہوتی. اب ایئر ہوسٹس ہی ہوتی. ہاں,
شاید ایمریٹس میں ہوتی ہے وہاں سے نکل کے نا. ایمریٹس میں بھی اپلائی کیا تھا, ایمریٹس سے بھی انٹرویو کی کال آئی تھی پر میں گئی نہیں تھی, ای میل بہت بعد میں چیک کی تھی. ہاں میں نے بہت پروفیشن سوئچ کیا یہاں سے وہاں, یہاں سے وہاں. خیر کمنگ ٹو دا پوائنٹ, آئی تھنک آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. تو مطلب فیملی کی طرف سے ریزسٹنس آئی, آپ نے اس کو بریک آؤٹ کیا؟ ہاں میں نے ان کو بتایا کہ دیر از نتھنگ رانگ ان اٹ. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو کوئی پرچی ورچی پیچھے سے یا ایرکا آ رہی ہے کام دے دینا جب ماڈلنگ شروع کی, کوئی پرچی نہیں تھی کوئی بھی؟ ویسے تھینک گاڈ نہیں تھی, کیونکہ وہ اس سے جو ہے نا آپ کو صحیح آپ کو لیسن ملتا ہے. یو بیکم ویری ہارڈ ورکنگ اینڈ ایکسیپٹنگ, اور آپ جو ہے نا جو چیز آپ کو خود محنت سے ملتی ہے آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. تو جب اسٹارٹنگ میں آئی تھی تو بہت سارے لوگوں کو پسند نہیں تھی. ہاں اچھا, یہ والی آواز آتی تھی کہ یوزلی کہتے ہیں یار یہ ماڈل بہت پتلی ہے, یہ ماڈل بہت موٹی ہے, یہ بہت گوری ہے, یہ تھوڑی سی وہ ہے. نہیں مجھے سمجھ آتا, مجھے تو جو کامنٹس آتے تھے پیپل فرام دی انڈسٹری, آئی ایم ناٹ گونا نیم دیم, بٹ کامنٹس ایسے آتے تھے, مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی ہے, پتہ نہیں کس نے اس کو ماڈل بنا دیا ہے اور تو ان کو ابھی ان کو بولے نا کہ میں بن گئی, دیکھیں. نہیں بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز. سی این این کا انٹرویو دیکھا انہوں نے آپ کا؟ ہاں, انہیں میں سے کچھ لوگوں کے کامنٹس بھی آئے, سو پراؤڈ آف یو. آئی واز لائک تھینک یو, پراؤڈ آف می. تو بس دل میں سوچا ہوگا اس وقت کیا کہاں تھے جس وقت میں مانگ رہی تھی کہ پلیز پراؤڈ آف ہی کہہ دو, اپریشیٹ ہی کر دو, ایک لائک ہی دے دو. نہیں کوئی بات نہیں, آئی تھنک ایسے لوگ بھی آپ کی موٹیویشن ہے, آپ کو تھوڑا آئی تھنک کہتے ہیں مائی ہیٹرز آر مائی موٹیویٹرز. ہاں یس, تو آپ نے ان کو موٹیویٹر بنا لیا اپنا. تو بس یہ ہے کہ دیر از آلویز اپس کب اینڈ شروع کر ڈاؤنز. رہی ہیں ایکٹنگ, یہ بتائیں. اب تو ایکٹنگ کے آفر آ گئی آپ کے پاس؟ آ رہی ہیں, مطلب کچھ لوگوں نے اپروچ کیا ہے, بٹ لیٹس سی. آئی ایم اے ماڈل. میں یہ نہیں, مطلب ایکٹنگ کا شوق تو ہے لیکن کرنی بھی آنی چاہیے نا. اب یہ تو نہیں کہ میں بولوں دیٹ آئی وانٹ ٹو بی این ایکٹر سو مجھے ایکٹنگ نہ آئے, سو آئی وڈ وانٹ ٹو گیو اٹ اے ٹرائی اینڈ سی. کر لو گی یہ تو پتہ نہیں, اب میں خود تو نہیں بول سکتی. خود تو فیل تو ہو گیا ہوگا نا شاید تھوڑا بہت ود ٹائم. آئی تھنک اگر کرتی رہی تو پالش اگر ہوتی رہی چیزیں تو شاید کر سکوں, باقی کانٹ سے اینی تھنگ اباؤٹ اٹ رائٹ ناؤ. جس نے آپ کو آفر دیا چینل کی طرف سے, ہمیں ہی پتہ چلا کہ چینل کی طرف سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں وہ لوگ, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بلا رہے ہیں, اور اب تو ایڈ ویڈ بھی بڑھی جائیں گے آپ کے پاس, تھوڑے پیسے ویسے زیادہ آنے والے ہیں. ویسے سنبھالو گی کیسے, ویسے گھر میں کنویں میں کھودے میں پیسے سمیٹنے کے لیے کاش اتنے ہو جائیں کہ بس میں ڈم کرتی رہوں اور میں اس کے اوپر منی آئز کی طرح لیٹ جاؤں, پیسہ ہی پیسہ ہو جائے طرف. بس اسٹاپ جینڈر وائز. کیوں بھائی, کیونکہ ہیں مسئلے. کیا مسئلے ہیں؟ اتنا اسٹرانگ میسج. ہاں کیونکہ اگین اگر آپ ماڈلنگ میں دیکھ لیں تو لڑکیوں کو اجازت نہیں ملتی ہیں, بہت کم لڑکیاں اب, لیکن پھر بھی چینج آیا ہے. مجھے انڈسٹری میں 3 سال ہو گئے ہیں, اینڈ آئی تھنک 1.5 year 2 years سے میں نے یہ چیز نوٹس کی ہے کہ بہت زیادہ لڑکیاں آ رہی ہیں, بہت پڑھی لکھی لڑکیاں جو ہے وہ ماڈلنگ فیلڈ میں آ رہی ہیں. پہلے ایسا نہیں تھا. پہلے آپ مجھے بتائیں کہ کراچی اور اسلام آباد میں کتنی فیمیل فوٹوگرافرز ہیں, کتنے ویڈیوگرافرز ہیں؟ نہیں ہے. ہاں کم ہے. کیوں نہیں ہے؟ پتہ نہیں, وہ کہتے ہیں کہ لڑکیوں کا شوق بہت ہے لیکن پرمیشن نہیں ملتی ہے. فوٹوگرافی کی پرمیشن کیوں دیتے گھر والے یار؟ کسی اور کی فوٹوگرافی کرنی ہے نا, وہ تو انہوں نے تو ساری بٹن دبانا ہے. ماڈلنگ کی چلیں فوٹوگرافی تو پھر آئی تھنک پھر ان کو شاید پرمیشن مل جائے جیسے یو آر سیئنگ, لیکن ماڈلنگ کی اور ایکٹنگ کی اتنی زیادہ لوگوں کو نہیں ملتی ہے. نہیں ملتی, بالکل بھی نہیں ملتی, اور اپرچونیٹیز بھی اتنی ہے نہیں. پریفر بھی لوگ, آئی تھنک لوگ زیادہ پریفر جو ہے وہ چیزیں چینج ہو تو رہی ہیں گریجولی. ہاں ہو رہی ہیں, اب لڑکیاں کر رہی ہیں, جسٹیفائی کر رہی ہیں, گھر والے بھی ٹرسٹ کرتے ہیں کہ نہیں یار اگر جس طرح آپ نے کہا کہ غلط ہوں گی تو کہیں بھی غلط ہو سکتی ہوں, اور اگر ٹھیک ہوں تو میں کہیں بھی ٹھیک ہو سکتی ہوں. جی مجھے پاکستان کا لگتا ہے دیٹ وی آر گیٹنگ دیئر بٹ وی آر ویری سلو, بٹ وی آر صحیح ہے. ہمارا صابن سلو ہے. ہاں ہمارا صابن سلو ہے, لیکن ہم آہستہ آہستہ سلولی گریجولی کر رہے ہیں. اور آئی تھنک ایسے مس یونیورس ٹائپ کے پلیٹ فارم, ادر چیزیں, بہت زیادہ چیزیں پروموٹ کرتی ہیں, اور بہت سارے جو ہے اپرچونیٹیز دوسروں کے لیے کھلتی ہیں جب لوگ سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, بہت ساری مسکنسیپشنس کلیئر ہوتی ہیں. تو آئی تھنک اس طریقے کی چیزیں ہونی چاہیے تاکہ وہ جو صابن سلو ہے وہ تھوڑا تیز ہو جائے. ویسے لگتا نہیں ہے مجھے کہ یہ صابن تیز ہوگا, کیونکہ یہاں سلو کرنے والے لوگ خود بیٹھے ہوئے ہیں, وہ صابن کو ہاتھ لگانے دیتے ہی نہیں, پکڑ لیتے ہیں جلدی سے, ہم جب تیز کرنے جاتے ہیں اسے تو. لیکن اگر بہت سارے لوگ آ جائیں تو ہو سکتا. اچھا ایک اور بات ہے, براؤن از بیوٹیفل, میرا ماننا یہ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ٹپیکل سوچ کیا ہے کہ گوری ہونی چاہیے, برائٹ کرو, مطلب اس کو بیچاری کو وہی رہنے دو نا جو ہے وہ پیاری ہے. اور انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھیں, میری روم شیئرنگ تھی برٹش کے ساتھ UK, وہ روز اپنی پوری باڈی ٹین کرتی تھی کہ بس میں ڈارک ہو جاؤں, اور میں اس کو صرف دیکھتی تھی. میں نے کہا, میں اس کو بولا تو نہیں, میں نے کہا یہاں پہ ہم گورا کرتے ہیں, آپ اپنے آپ کو ٹین کر رہی ہیں, کیونکہ ٹین اسکرین پہ بہت خوبصورت لگتا ہے. اور ان فیکٹ وہاں سے آنے کے بعد میں خود اپنے آپ کو اور ٹین کرنے جا رہی, بیچ پہ جا رہی, کہاں جا رہی؟ نہیں بیچ پہ نہیں, خود ہی, مطلب آئی یوز لٹل ڈارکر فاؤنڈیشن, مطلب آئی ایم کمفرٹیبل ان مائی اون اسکن, بٹ آن اسکرین
جو ہے براؤن لکس مور بیوٹیفل. یہ آئی تھنک تو مطلب یہ جن کے وائٹ ہیں آپ ان کو کہنا چاہ رہی ہیں آپ زیادہ خوبصورت نہیں لگیں گے اسکرین. نہیں ایسا نہیں ہے. اگین ایوری ون شوڈ بی کمفرٹیبل ان دیئر اون اسکن, بٹ انٹرنیشنلی جو ہے دے لو براؤن. دے لو اٹ. اگر آپ نے انٹرنیشنل کمپٹیشن میں جانا ہے تو براؤن ہونا ہے. آپ کا جو کلر ہے آپ رہیں اس سے رہیں, اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہ جو گوری لڑکی انٹرنیشنلی جانے کے لیے بیٹھ جائے دھوپ میں جا کے. نہیں وہ نہیں ہے, اتنا نہیں, مطلب نشان آ رہے ہیں جب جتنے کپڑے پہنے اتنے ان کے پر نا. نہیں, فرسٹلی تو آپ اپنی آپ اسکن میں کمفرٹیبل ہیں, لیکن یہ جو ہمارے اس میں مسکنسیپشن ہے کہ اور گورا کریں, آپ جتنے گورے ہیں آپ خوبصورت ہیں, اور اپنے آپ کو مزید گورا نہ کریں. ماڈل اگر شادی کر لے تو اس کا کریئر ختم ہو جاتا ہے. نہیں, کس نے کہا ہے؟ تو کیوں نہیں کر رہی؟ مطلب کوئی ملے گا تو کروں گی نا, ابھی تھوڑی ایسی. لیکن نہیں, ایسا نہیں ہے. نہیں ایسا نہیں. اگر آپ کا جو میں نے دیکھا تھوڑے ایک دو لوگ دیکھے, ہم ان کا نام نہیں لے سکتے, ان کے جیسی کریئر جیسے ماڈلنگ پہ بیچاری شادی ہوئی بچے ہوئے تو بالکل وہ ہو گئی. مطلب ان کی اپنی چوائس ہوگی. اگر وہ فٹ رکھنا چاہتی ہے رہ سکتی تھیں. ہاں, فٹ رکھنا چاہتی ہیں رہ سکتی ہے. اور کتنی ساری ایگزامپل ہیں, میں پھر سے نام نہیں لوں گی, جو شادی اور بچوں کے بعد ابھی بھی کام کر رہی ہیں, آپ جانتے ہی ہوں گے. ہاں کچھ ہیں. تو اگین ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کا ہسبینڈ کیسے آپ 25 میں 21 کی لگتی ہیں, آپ کیسے فٹ رہتی ہیں؟ ہاں میں لگتی ہوں. مجھے تو لگ رہی ہیں, میں سچ بول رہا ہوں, مجھے سامنے میں سمجھا 21, میں تبھی کہنے لگا تھا اتنی چھوٹی کیسے ہیں. اچھا, یہ کامنٹ جو ہے مجھے وہاں پہ ہی ملتا تھا, لوگوں کو لگتا ہے میں 19-20 سال کی ہوں, کیونکہ اچھا میں 21 پر زیادہ بول دیا. اچھا ہاں, اب وہ کہتے ہیں 25, کیونکہ اب پتہ نہیں کیا ہماری کھلائی پلائی کیسی ان کی کیسی ہے, دیٹ دے لک اولڈر. یا تو ہم زیادہ چھوٹے لگتے ہیں اس لیے مجھے وہ زیادہ بڑے لگ رہے تھے, کیونکہ وہاں پہ 19-20 عمر کی جو لڑکیاں تھیں وہ لگ رہی تھی لائک 24-25, اور میں جو 25 سال کی کہہ رہے تھے تم بہت چھوٹی لگتی. میں نے کہا چلو. تو کیا کھا رہی ہیں آپ ویسے؟ آئی تھنک یہ بس ہمارے ہوا اور پانی میں کچھ ہے. پانی تو بہت برا ہے ہمارا یار, خدا کا واسطہ ہے, پانی تو بہت برا ہے. پانی پہ ٹرسٹ ہے آپ کو اپنے؟ ہاں اتنا ٹرسٹ ہے کہ باہر جا کے, کی بات نہیں کر رہا, ایکوافینا کی بات نہیں کر رہا, میں اپنے پانی کی بات کر رہا ہوں. مجھے اتنا ٹرسٹ ہے کہ باہر جا کے کبھی ہمارا پیٹ خراب نہیں ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے جو ہے نا اتنے اسٹرانگ ہو گئے ہیں کہ بس ہم کچھ بھی کہ ہم کچھ بھی کھا لیں, کچھ بھی پی لیں. اٹس آلویز. اب تو کام اب بہت ملنے والا ہے ویسے CNN پہ آنے کے بعد. ہاں میں نے آپ کا CNN کا انٹرویو دیکھا, دیٹ واز امپریسو. ہاں You did well, جس طرح آپ بولی ہیں. I was so nervous. میں بڑا امپریس ہوا. میں نے ایک 21 سال کی لڑکی بچی, 21 نہیں 25. اچھا 25, سوری, ٹھیک ہے 25. اچھا جی, اگر ماڈل نہ ہوتی تو ایئر ہوسٹس ہی ہوتی؟ ہاں, کیونکہ مجھے ٹریولنگ کا بہت شوق تھا, اور میں نے اسی وجہ سے ایمریٹس میں بھی اپلائی کیا تھا, اور ایمریٹس سے مجھے ای میل آئی تھی ناٹ 21. اس ٹائم پہ میں آئی تھنک 19-20 کی تھی. اس کے بعد جیسے میں نے ماڈلنگ شروع کی, ماڈلنگ میں بزی ہو گئی, اور جب ای میل چیک کی تو مجھے انٹرویو کیا ای میل آئی تھی اور میں نے مس کر دی تھی. تو وہ آئی تھنک قسمت میں نہیں تھا, ماڈل بننا تھا, تو اس لیے وہ دیٹ ڈنٹ ورک آؤٹ. یہ پاکستانی اتنے ای میل چیک کرنے میں لیزی کیوں ہوتے ہیں؟ ای میل اپنی چیک کرتے ہیں, اپنی اپارچونیٹیز ہی نہیں دیکھ رہے ہوتے. ہاں امیجن, خود آئی تھی ای میل اور دیکھی ہی نہیں گیا. ہاں ای میل آئی ہوئی تھی کہ آپ کا واک ان انٹرویو ہے. سرین میں تھی؟ نہیں سرین میں تو میں 18 سال کی تھی تب تھی. میں نے بہت جاب سوئچ کیا. اسٹارٹ ورکنگ when I was 16. 18 سال کی ایروسس تو بہت چھوٹی سی نہیں ہوگی, مطلب اگر اب جہاز جل گیا تو وہ ہل جائے گی. ہاں نہیں تھی چھوٹی, بڑی تھی. ہاں 18 میں تھی ایروسس, پکی بات ہے. ہاں 18 سے آپ جو ہے ایلیگل ہو جاتے ہیں, یو کین جوائن اینی پاکستانی ایئر لائن. انٹرنیشنلی آپ کو 21 ہونے کی ضرورت ہے, پر میں جیسی 18. صحیح فیصلہ چھوڑنا کیا؟ یس. بلکہ چھوڑا کیا تھا انہوں نے, خود ہی نکال دیا. ہاں خود ہی نکال دیا تھا, چھوڑا تو نہیں تھا. میں بہت ڈس اپوائنٹڈ ہوئی تھی, کیونکہ میں نے ٹریننگ کمپلیٹ کی, سب چیزیں کیا, مجھے لائسنس جب ملنے والا تھا تو میرا انٹر جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں تھا, میں اردو میں فیل ہو گئی تھی. اچھا اردو میں فیل ہو گئی تھی, بتا دیں سب کو کہ میں فیل بھی ہوں. ہاں کوئی بات نہیں, اچھا ہے, فیلئر سے سیکھتے ہیں. پراؤڈ مومنٹ نہیں, لیکن آپ فیلئر سے سیکھتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. ہمیشہ آپ ہر چیز میں جیت نہیں سکتے ہیں. ہماری لڑکیاں ساری آپ سمیت پاکستان میں سیف ہیں؟ ہراسمنٹس ملتی ہیں؟ آپ کو تو ملی ہوگی, اتنا کام کیا ہے, اتنے سارے لوگ ملے ہوں گے, فوٹوگرافر سارے, نہیں وہ پچنگ کرنے والے لوگ کیا کہتے ہیں بیچ میں ان کو, کوآرڈینیٹرز ہوتے ہیں. کیا آپ کے ساتھ؟ I was always smart enough to be alert. I started working when I was 16. اور مجھے لگتا ہے میری اپ برنگنگ ایسے ہی ہے نا کہ گھر والوں نے, مائی مدر آلویز ٹاٹ می کہ جو ہے ہاؤ ٹو ٹیک کیئر آف یور سیلف وین یو آر الون. اس انڈسٹری میں زیادہ نہیں ہے جو آپ لوگ؟ نہیں اس انڈسٹری میں زیادہ نہیں, ہر جگہ ہے, ہر جگہ ہے, ہر جگہ اس انڈسٹری میں نہیں. تو کام کے لیے جب پرچی آپ نے کوئی یوز نہیں کی پھر کہ یار مجھے کوئی کام ملنا ہے, ڈیزائنر کا بڑا رول ملنا ہے یا کوئی بڑا شاٹ ملنا ہے؟ مجھے پرچی سے ایک دفعہ کام مل جائے گا, اگر میں کام میں اچھی نہیں ہوں مجھے ایک دفعہ کام ملے گا, بعد میں بولیں گے ہمیں نہیں چاہیے. اور میرے ساتھ اچھا ایک اور یہ جو آپ نے بات کی ہے, ایک اور بڑی انٹرسٹنگ میں آپ کو اسٹوری سناتی ہوں. یہ ایک دفعہ جو ہے
I don't know if I should say this or no. اچھا خیر, جب میں نئی آئی تھی تو یہ جو اب ہراسمنٹ والا کہہ رہے ہیں, ایک دفعہ ہوا بھی تھا کہ مجھے کسی نے ان اپروپریٹ وے میں جو ہے بولا کہ او ویل ڈو دس شوٹ, یہ وہ. میں نے کہا نو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دس شوٹ, اٹس اوکے, آپ اپنے پاس شوٹ رکھیں. کون تھا وہ؟ بس وہ چھوڑیں, فوٹوگرافر تھا, بس چھوڑیں, کوئی تھا. تو یہ ہوا تو میں نے کہا مجھے آپ کے ساتھ نہیں کام کرنا, اٹس اوکے. اچھا پھر اس کے بعد 2-3 برانڈز نے مجھے اپروچ کیا, بٹ دیٹ پرسن سیڈ نو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ورک ود دس ماڈل. ڈائریکٹلی بول دیا اس نے؟ ہاں, اس نے برانڈ کو بولا مجھے ماڈل کے ساتھ کام نہیں کرنا. تو آپ سمجھ گئی؟ ہاں میں سمجھ گئی, مجھے نہیں پتا تھا, مجھے کیا پتا ہوگا کہ کسی برانڈ نے مجھے اپروچ کیا. ہاں میرا کٹ گیا. ہاں وہ تو آئی تھنک 4 بہت ٹائم بعد میرا ان کے ساتھ شوٹ تھا. تو خود ہی نے بول دیا کہ ہاں میں نے تو بولا تھا آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ورک وتھ ہر. میں نے کہا ہاں آئی نو وائی. تو اس کا صرف میسج یہی ہے کہ جب آپ کا کام اچھا ہو نا, یور ورک ٹاکس, تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. اٹس آل اباؤٹ یور ورک. آپ اگر اور اپنے کتنا دن رکو گا؟ 1 دن روکا انہوں نے, 2 دن روکا, 3 دن روکا, اب وہ صاحب خود ہی آپ کو ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ آ جاؤ کام, آپ کام کرو. ہو سکتا ہے اب آپ کا موڈ نہ ہو کام کرنے کا. ایکسیلنٹ. لاسٹ, کس چیز سے پیس ملتا ہے آپ کو؟ پیسے سے, سکسیس سے, کس چیز میں پیس ہے آپ کا؟ نہیں پیسے میں تو نہیں ہے. آئی تھنک پیسے میں پیس نہیں ہے, گھر کا بجلی کا بل آیا اور کٹ گیا ہے. ہر چیز بیلنس میں ہونی چاہیے. ہر چیز بیلنس میں ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ صرف پیسہ ہی پیسہ ہے. ٹریولنگ میں پیس ملتا ہے؟ ٹریولنگ کرتی ہیں؟ ہاں ٹریولنگ کرتی ہوں. اب تو زیادہ کریں گی؟ ہاں اب تھوڑی زیادہ ہو گئی, لیکن یہ 1 مہینہ 2 مہینہ میں بہت ہوم سک ہو گئی تھی فار دا فرسٹ ٹائم ان مائی لائف. کیونکہ اتنا دور میں کبھی اتنے ٹائم کے لیے گئی نہیں تھی, اور آئی واز آل بائی مائی سیلف الون. تو اس پہ جو ہے میں ہوم سک ہو گئی تھی. ٹریولنگ ضروری ہے, آئی تھنک بیلنس بہت ضروری ہے. کام, فیملی, ہر چیز بیلنس میں ہو تو لائف اچھی ہے, لائف پیسفل ہے. لائف پیسفل ہے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور آپ کا پوڈ کاسٹ بہت امیزنگ ہوا. آپ پراؤڈ ہے پاکستان کا. تھینک یو. گاتی ہیں آپ؟ نہیں بالکل بھی نہیں. میں چاہتا ہوں آپ ہمیں کچھ گا کے سنائیں. اور آج آپ کو قریب سے دیکھا تو آج بہت خوبصورت لگ رہی ہیں آپ. ویسے ہمیشہ دور سے ہی دیکھا آپ کو. دور سے نہیں لگ رہی تھی. دور سے بھی لگ رہی تھی, قریب زیادہ لگ رہی تھی. دور سے قریب زیادہ خوبصورت ہیں آپ. تھینک یو. تو کچھ گا کے سنائیں پلیز, ہمارے ویور سننا چاہتے ہیں آپ. اچھا آواز بری ہے میری, لیکن چلیں پھر بھی پلیز, کوئی بات نہیں. کچی ڈوریوں 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 سے مینوں تو باندھ لے, پکی یاریوں 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 میں اوندھے نہ فاصلے. آگے کیا اے ناراضگی کاغذی ساری, بس تیری میرے سوڑیاں سن لے میری. کوئی اور گانا گاتی ہوں, گانا یاد نہیں آ رہا. دل دیاں گلاں کریں گے نا, وہ سناؤ نا, وہ یار وہ سنا, تیرے حوالے کر دیا حسن کا. نہیں اس کے بھی لیرکس نہیں آتے. پاک زمین شاد یہ پورا تمہیں نہیں آتا ہوگا, میں تمہیں یقین سے کہتا ہوں. ہم سب کو اسکول میں پتا تھا, اینڈ وہ ادھر ہو جاتے ہیں. پورا آتا ہے مجھے. چلو سنو. پاک سر زمین شاد باد کیشورے حسین شراب سنوں میں کیا ہوتا ہے, تو نشان عزم عالی شان عزم پاکستان مرکز یقین شاد باد. پاک سر زمین کا نظام قوت اخوت عوام قوم ملک سلطنت پائندہ بندہ باد شاد باد منزل مراد. پرچم ستار ہو رہبر ترقیوں کمان, ترجمان ماضی شان حال جانے استقبال سارے جلائے جل جلال. یہ آپ نے کیا کیا ہے آجا میں ہواؤں پہ بٹھا کے لے چلوں, تو ہی تو میری دوست ہے. آجا میں ہواؤں پہ بٹھا کے لے چلوں, تو ہی تو میری دوست ہے.
آواز کا دریا ہوں، بہتا ہوں میں نیلی راتوں میں جاگتی رہتی ہوں نیند بھری جھیل سی آنکھوں میں، آواز